بیٹیوں کا مذاق۔ عائشہ کے گھر کی فضا ہمیشہ خوشگوار اور ہنسی مذاق سے بھری رہتی تھی۔ عائشہ کی 3 بیٹیاں تھیں، زینب، مریم اور فاطمہ، جو اپنی شرارتوں اور معصوم باتوں سے گھر کو زندگی سے بھرپور رکھتی تھیں۔ عائشہ کو اپنی بیٹیوں سے بے حد محبت تھی، لیکن کبھی کبھی ان کی شرارتیں حد سے بڑھ جاتی تھیں اور تب عائشہ کو انہیں سنجیدہ ہونا سکھانا پڑتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے، عائشہ نے صبح ناشتے کے دوران اپنی بیٹیوں سے کہا، بیٹا آج مجھے بازار جانا ہے، تم سب گھر کی صفائی کا خیال رکھنا اور اپنی پڑھائی بھی مکمل کر لینا۔ زینب جو بڑی تھی فوراً بولی، امی آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم سب کچھ سنبھال لیں گی۔ مریم جو درمیانی تھی مسکرا کر بولی، امی آپ دیکھنا گھر چمک رہا ہوگا جب آپ واپس آئیں گی۔ اور سب سے چھوٹی فاطمہ شرارت سے بولی، امی آپ کے بغیر گھر بہت بور ہو جاتا ہے، جلدی واپس آئیے گا۔ عائشہ ہنستے ہوئے بازار چلی گئی، لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلی بیٹیاں اپنی اپنی شرارتوں میں لگ گئیں۔ زینب نے مریم سے کہا، چلو امی کے کہنے کے مطابق صفائی کرتے ہیں۔ مریم نے آنکھ مار کر جواب دیا، صفائی بعد میں کر لیں گے، پہلے کچھ مزہ کر لیتے ہیں۔ فاطمہ نے فوراً کہا، ہاں چلیں، ہم ایک کہانی بناتے ہیں اور امی کو واپس آ کر پریشان کرتے ہیں۔ تینوں بہنوں نے منصوبہ بنایا کہ وہ عائشہ کو مذاق میں یہ کہیں گی کہ گھر میں کوئی عجیب واقعہ ہوا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ سب اپنے چہرے پر تھوڑا آٹا لگا کر خوفزدہ ہونے کا ڈرامہ کریں گی۔ عائشہ جب بازار سے واپس آئیں تو دیکھا کہ گھر عجیب حالت میں ہے۔ بیٹیاں دیوار کے ساتھ چپکی ہوئی تھیں اور ان کے چہرے پر آٹا لگا ہوا تھا۔ زینب کانپتی آواز میں بولی، امی ہمارے ساتھ بہت عجیب واقعہ ہوا ہے۔ مریم نے فوراً کہا، امی ہم صفائی کر رہے تھے کہ اچانک ایک آواز آئی اور پھر روشنی گل ہو گئی۔ فاطمہ نے معصوم شکل بنا کر کہا، امی لگتا ہے کہ کوئی جن ہمارے گھر میں آ گیا ہے۔ عائشہ نے پہلے تو سنجیدگی سے ان کی بات سنی، لیکن پھر فاطمہ کی آنکھوں میں شرارت دیکھ کر سب سمجھ گئی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، اچھا تو یہ سب تم لوگوں کا پلان ہے۔ بیٹیاں ہنسنے لگیں اور ایک ساتھ بولی، امی آپ ہمیشہ ہمیں مذاق کرتے دیکھتی ہیں، اس بار ہم نے آپ کے ساتھ مذاق کیا۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تم لوگ بہت شرارتی ہو، لیکن یاد رکھو زندگی میں ہر وقت مذاق نہیں چلتا، کبھی کبھار سنجیدہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اس دن کے بعد بیٹیاں تھوڑی محتاط ہو گئیں۔ وہ جان گئی کہ مذاق اپنی جگہ، لیکن ذمہ داری نبھانا بھی ضروری ہے۔ گھر کی یہ خوش مزاجی ہمیشہ قائم رہی، لیکن اس کے ساتھ بیٹیوں نے عائشہ کی باتوں کو سمجھنا بھی شروع کر دیا۔